خسرہ، حسبہ، میسلز۔ خسرہ کی بیماری زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے۔ یہ بچوں کے لیے ایک مصیبت ہے۔ یہ سانس کی نالیوں، گلے اور ناک میں سوزش کے ساتھ بخار کی شکل میں آتی ہے۔ بیماری کے دوران فاقہ کشی، بعد میں دل، کان اور دماغ میں ورم آ جاتے ہیں۔ تقریباً 20% بچے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ جدید علاج اور معلومات سے شرح اموات میں کمی آ گئی ہے، ابوبکر زکریہ رازی نے اسے چیچک سے علیحدہ بیماری قرار دیا ہے۔ آج کے ماہرین اس بات کے معترف ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ طب کی تاریخ مرتب کرنے والے محسن انسانیت کو بھول گئے۔ ایک عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ سے یہ سوال پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میری بیٹی کو خسرہ نکل آیا ہے جس کی وجہ سے اس کے تمام بال گر گئے ہیں۔ میں نے اس کی شادی کرنی ہے، کیا میں اس کو نقلی بال لگا دوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے نقلی بال لگانے اور بال لگوانے والیوں پر۔ بخاری شریف۔ بنیادی طور پر یہ پھیپھڑوں کی بیماری ہے۔ بنیادی طور پر یہ بچوں کی بیماری ہے۔ اس کے ماں کا دودھ پینے والے بچے 9 ماہ کی عمر تک اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے بعد دبلے پتلے، کمزور بچوں کے بیمار ہونے کا خدشہ تندرست بچوں سے زیادہ ہے۔ یہ متعدی بیماری وائرس سے ہوتی ہے۔ مریض کے استعمال شدہ رومال، چوسنی، چمچہ، گلاس، پیالی بیماری دے سکتے ہیں۔ جس بچے کو ایک دفعہ خسرہ نکل آئے تو دوسرا عملہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ بیماری کی ابتدا بخار سے شروع ہوتی ہے جو 102 فارنہائٹ تک جاتا ہے۔ شدید نزلہ، کھانسی کے ساتھ آنکھیں سرخ ہونے کے ساتھ ساتھ روشنی کو پسند نہیں کرتی۔ دوسرے دن منہ کے اندر ہونٹوں کی اندرونی طرف نیلگوں دانے نکلتے ہیں جس کے ارد گرد گلابی حاشیہ ہوتا ہے۔ ان کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر یہ بڑے بڑے ہوں تو تعداد میں کم ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تالو اور گلے میں بھی یہ نکل سکتے ہیں۔ پہلے 4 دنوں کے اندر پیٹ میں جلن، متلی اور اسہال ہونے لگتے ہیں۔ گلا بیٹھ جاتا ہے، آواز بھاری ہو جاتی ہے۔ 5ویں دن تمام جسم پر دانے نکل آتے ہیں۔ خسرہ اگر شدید ہو تو آنکھوں میں سرخی کے ساتھ چہرے پر ورم آ جاتا ہے۔ تمام جسم پر سوزش اور ورم آ جاتے ہیں۔ کچھ دنوں میں دھبوں کا تمام جسم پر سوزش اور ورم آ جاتے ہیں۔ کچھ دنوں میں دھبوں کا رنگ ہلکا پڑنے لگتا ہے۔ یہ عمل چہرے سے شروع ہو کر نیچے کی طرف جاری رہتا ہے۔ پہلے یہ بھورے ہوتے ہیں، پھر ان پر چھلکا اترنے لگتا ہے۔ کچھ مریضوں میں داغ ایسے لگتے ہیں جیسے ان کے نیچے خون جمع ہو گیا ہے، لیکن یہ 1 سے 2 ہفتوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ جن بچوں کو خسرہ کے بچاؤ کا ٹیکہ لگ چکا ہو ان کو یہ بیماری نہیں ہوتی۔ خسرہ کی ایک قسم کالا خسرہ کہلاتی ہے۔ اس میں دانوں میں خون کے نشان کے علاوہ جسم کے کسی ایک یا تمام سوراخوں سے خون بہنے لگتا ہے، جیسے کہ ناک، کان، منہ وغیرہ۔ خسرہ کے بعد اسہال، بھوک کی کمی، مسوڑوں میں سوزش، کان بہنا، جسم پر آبلے، مسلسل بخار اور نمونیا کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ کچھ بچوں میں تندرست ہونے کے بعد 7 دن بعد تک دماغی مراکز
مسلسل بخار اور نمونیا کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ بچوں میں تندرست ہونے کے 7 دن بعد دماغی مراکز اور اعصاب میں ناخوشگوار اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کیفیت کے بعد زندگی بچانا محال ہو جاتا ہے۔ تشخیص کے لیے مرض کا فیصلہ معالج کے علم، تجربہ اور فراست پر ہے۔ علاج: مریض اندھیرے یا کم روشنی والے کمرے میں بستر پر لیٹا رہے، غذا میں سیال چیزیں دیں، بخار کی شدت کم کرنے کے لیے ادویات دیں، جسمانی قوت کو بحال کرنے کے لیے وٹامن ABC کی گولیاں یا شربت لگاتار لی جائیں، منہ کے آبلوں اور کمزوری کے لیے گرم پانی میں شہد ملا کر بار بار دیا جائے۔ یہ کمزوری کو دور کرتا ہے، پھیپھڑوں کو توانائی مہیا کرتا ہے اور سوزشوں کا علاج ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں ایکونائٹ 200 طاقت میں، برائیونیا البا 200 طاقت میں اور پلسا ٹیلا 200 طاقت میں اس مرض کے لیے مجرب ادویات ہیں۔